بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح نسل انسانی کے وجود اور اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ نکاح انسانی معاشرتی زندگی کے اہم اداروں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نکاح اور اس کے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں ان کے بارے میں بڑی واضح، جامع اور کامل رہنمائی موجود ہے۔ سنن ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی اعلان النکاح کی حدیث نمبر 1099 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے نکاح کے تعلق سے 3 چیزوں کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور اس پر اعلان کے لیے دف بجایا کرو۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر نکاح کے معاملے میں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت قرار دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ نکاح کے مقابلے میں زنا ہے اور وہ چھپ چھپا کے کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ جب اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نکاح کا سلسلہ عطا فرمایا اور یہ ان کے لیے حلال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ یہ اعلانیہ طور پہ لوگوں کو پتہ چلے، اس کا اظہار ہو، تاکہ لوگ جان لیں کہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور پھر جب وہ میاں بیوی آپس میں مل کے چلیں، مل کے زندگی گزاریں، تو کسی کے دل میں ان کے بارے میں شک نہ گزرے، کوئی خیال اور کوئی وہم پیدا نہ ہو، اور اسی سے اس کے اعلان سے نکاح کی اہمیت بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ یہ کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اسے مساجد میں منعقد کرو۔ مساجد یہ معاشرتی زندگی میں، دینی زندگی میں، سیاسی زندگی میں مسلمانوں کا اہم مرکز ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی رہنمائی کے لیے بنیادی طور پر اہل اسلام کے لیے مسجد کو مرکز قرار دیا ہے، اور نکاح کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اسے مساجد میں منعقد کرو، کیونکہ نکاح بھی ایک دینی فریضہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجا آوری ہے، حکم کی فرما برداری ہے۔ تو جب یہ مسجد میں معاملہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا، تقوی کا احساس لوگوں کے ذہنوں میں بیدار ہوگا، اور پھر بالخصوص جن کا نکاح ہو رہا ہوگا انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم نکاح کا یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد والی بھی جو ہماری زندگی ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی گزرنی چاہیے۔ اور تیسری یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دف کے ذریعے اس کا اعلان کیا کرو، دف بجایا کرو۔ آج بھی دف کا سلسلہ موجود ہے، یہ خوشی کے لیے ہے اور اعلان کے لیے ہے۔ اسی طرح دف کی جگہ کوئی اور بھی سلسلہ کیا جا سکتا ہے جس سے خوشی کا بھی اظہار ہو اور نکاح کا اعلان بھی ہو جائے۔ مثلا کسی نے محفل نعت منعقد کر لی ہے، محفل میلاد منعقد کر لی ہے، اور دعوت کی ہے، دور دور سے اپنے احباب کو بلایا ہے، پیغامات بھیجے ہیں، تو یہ سارے خوشی کے ذرائع ہیں۔ البتہ کوئی بھی خوشی کا ذریعہ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری ہو، اور وہ خوشی سے نکل کر آگے عیاشی کے اندر چلا جائے۔ یہ 3 پیغامات حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان 3 کاموں کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ آج ضرورت ہے اس کی کہ بطور خاص نکاح کے سلسلے میں مساجد میں نکاح کو فروغ دیا جائے، اور دوسرا نکاح کے موقع پر جو موسیقی کے پروگرام اور جو عیاشی کے پروگرام اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کے پروگرام ہوتے ہیں، انہیں اس آقا علیہ السلام کی پیاری سنت سے نکال دیا جائے، اس کی جگہ خوشی منائی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، لیکن جائز ذرائع سے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اللہ رب العزت عمل سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔